السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. آمین. قابل عزت علماء کرام، مئو کے مختلف محلوں سے اور بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس، بزرگان قوم و ملت، میرے ہم عمر نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین عزت دار خواتین امت اسلامیہ،
سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو آج اس بہت ہی خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا ہے، جو عرش و فرش کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تقریباً 2 سال کے بعد آپ لوگوں کی اس مسجد میں دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا، اور یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ تقریباً 2-3 مہینے سے جس کے لیے بات چیت ہو رہی ہو۔ آپ کے علاقے سے قریب ایک جگہ ہے مبارک پور، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے املو، ہمارے ایک عزیز دوست کا نکاح تھا، اور آج ان کا ولیمہ تھا، اور وہ ہمارے اتنے قریبی دوست تھے کہ ہر حال میں ان کے ولیمے کے اندر مجھے شریک ہونا تھا۔ تو ایسے ہی گفتگو ہو رہی تھی، ڈاکٹر افتخار صاحب کو میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا جب آپ ولیمے میں آ ہی رہے ہیں اور دوپہر کی دعوت ہے تو شام کا پروگرام ہمارے یہاں رکھ لیں، اور بس 2-3 دن کے اندر یہ پروگرام سیٹ ہوا، اور آج ہم سب اس مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں ہوں سب سے پہلے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے بعد ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کے اندر ہم سب رشتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، دادا پوتے کا، نانا نواسے کا، نانی نواسی کا رشتہ۔ تو ہمارے اور آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان رشتوں میں سے ایک رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا ہے، اور وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی بھی چیز کو اللہ کا ساجی شریک نہ بناؤ، اور اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ماں باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میرا خیال ہے اگر یہ کولر بند ہو جائے تو آواز اور بہتر آئے گی، کیونکہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے، کولر بند کر دیں تو اور اچھا رہے گا۔
کولر کوئی بند کر دے اٹھ کر کے. تھوڑا سا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے. نواب صدیق حسن خاں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس طریقے سے ہمارا رب ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، اسی طریقے سے ہمارے مربی، ہمارے ماں باپ بھی ایک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. آپ دیکھیے پہلے اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا. اللہ کا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے پاس تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، باپ مر گیا ماں زندہ ہے، یا ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، او کلاہما، یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں. جانتے ہو پہلے اللہ نے یہ کیوں کہا کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھا ہو جائے؟ کیونکہ بڑھاپے میں اگر آدمی کے پاس اگر آدمی کی بیوی مر جائے یا بیوی کا شوہر مر جائے تو بڑھاپا تو اپنے آپ میں ہی بہت ڈینجر ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک اگر چلا جائے نا تو بڑھاپا اور خطرناک ہو جاتا ہے. کیونکہ بیٹوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے. بیٹیاں تو پرائے گھر میں ہیں، اپنے درد کو بیان، اپنی باتوں کو شوہر بڑھاپے میں بیوی سے کرتا ہے اور بیوی شوہر سے کرتی ہے، لیکن کوئی دونوں میں سے ایک نہ ہو تو بڑھاپا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کوئی ایک، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں ہوں. احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جب تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کو ستانا تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. اور دنیا کے اندر سب سے چھوٹی تکلیف ہوتی ہے کسی کو اف کہا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف کہنا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. ولا تنہرہما، کبھی کبھی ماں باپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے چڑچڑے ہو گئے، کبھی کبھی مار بھی دیتے ہیں، غلطی نہیں ہے پھر بھی دو تھپڑ لگا دیے.
کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرُهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو ڈانٹ نہیں سکتے ہو، اپنے ماں باپ سے تو تڑاک سے بات نہیں کر سکتے ہو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا، اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو، جھڑک بھی نہیں سکتے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، آئے میرے ابو جان، آئے میری امی جان، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے ہونٹوں سے شہد گر رہا ہو، تمہارے منہ سے پھول جل رہے ہوں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت نرم انداز میں اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ آج کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، آج بیٹا کہتا ہے یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں ہے، آج بیٹی کہتی ہے کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوسائٹی کا حال ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے۔ آج ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کوئی ان کے آنسو پہنچنے کو تیار نہیں، کوئی انہیں دو روٹی کھلانے کو تیار نہیں، باپ بیٹا محبت سے دو لفظ بولنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ میرے پاس آج ایک ویڈیو آیا، اس ویڈیو کی سچائی تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھا کہ ایک لڑکا ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا، اور اتنا مارتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی مر جاتا ہے۔ کسی صاحب نے لکھا تھا یہ بیٹا تھا، اور یہ کسی اور کو نہیں مار رہا ہے، اپنے باپ کو مار رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ تو آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، اور اتنا مار رہا ہے کہ اس کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کا حق یہ ہے ان کو اف نہ کہو، جھڑکو نہیں، اور ان سے بات کرو تو بڑے نرمی کے انداز میں۔ اب اس کے بعد بڑی زبردست آیت ہے، یہ دل تھام کے سنیے گا، یہاں اپنی سانسوں کو روک لیجئے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ماں باپ کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی ہیں، ساری باتیں ایک طرف، اور یہ آیت ایک طرف۔ فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے پروں کو پھیلا دو، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے، آندھی طوفان سے محفوظ رکھنے کے لیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو۔ اور اس کے بعد اخیر میں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، میرے بھائیوں اس دعا کو یاد کر لو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، بہت چھوٹی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرما، اللہ ہماری بیوی بچوں پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اگر صرف اتنی دعا ہوتی اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما تو یہ کافی تھی، لیکن اللہ نے آخر میں ایک جملہ جوڑ دیا، کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے آج تو 20 سال کا 25 سال کا ہٹا کٹا جوان ہو گیا، ایسے ہی تو جوان نہیں ہوا، جب تو پیدا ہوا تو تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیری ماں خود تیرے پیشاب پر گیلے بستر پر سو گئی لیکن تجھے سوکھے بستر پر سلایا، سردیوں میں اس نے تیرے پیشاب کا گیلا پن برداشت کیا لیکن تجھے اچھے اور صاف بستر پہ سلایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ آج دیکھیے ماں باپ کو کیسے ستایا جا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی ماں باپ کے مرنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔
बुखारी की एक हदीस देख लीजिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जा रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया और अल्लाह के नबी से सवाल करता है, मन अहक्कुन नासी बिहुस्न सहाबती, आए अल्लाह के नबी ये बताएं कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। उसने दूसरी मर्तबा सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा यही जवाब दिया, उम्मुका, तेरी माँ। उसने तीसरी मर्तबा सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? आपने तीसरी बार में भी यही फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। तीनों बार उसने सवाल किया, कौन मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है? आपने तीनों बार यही जवाब दिया, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। और जब उसने चौथी मर्तबा सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू का, तेरा बाप, तेरा बाप। आपने तीन मर्तबा माँ का नाम लिया, जिससे ये मसला उलमा ने निकाला है कि इज्जत और एहतराम में माँ बाप दोनों बराबर है, दोनों काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, लेकिन माँ का दर्जा, माँ का मकाम बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इज्जत और एहतराम में दोनों बराबर है, माँ बाप यकसा है, लेकिन माँ का जो मकाम और माँ का जो मर्तबा है ना, वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि 3 ऐसी तकलीफें हैं जो सिर्फ मां उठाती है, कोई बाप नहीं उठाता है। यकीनन बाप अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करता है, अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है, अपनी रोटी को अपने बच्चों के हवाले कर देता है, अपनी ईद को, बकरीद को बच्चों के हवाले कर देता है। लेकिन 3 तकलीफें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने माँ की किस्मत में लिखी हुई हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ को बाप से 3 गुना ज्यादा मकाम दिया है। अब वो 3 तकलीफें क्या हैं, ये देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हम तुम्हें वसीयत कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें वसीयत कर रहे हैं। और वहां क्या कहा था सूरे बनी इसराइल की आयत में कि तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, और यहां क्या कहा जा रहा है कि हम तुम्हें वसीयत कर रहे हैं। और एक नुक्ता मैं आपको बताऊं, अगर आपका बाप वसीयत करके जाए और आपसे ये वसीयत, आपको ये वसीयत करे अपने मरने से पहले कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी तरफ से हज करना है, तो बेटे के ऊपर जरूरी है कि वो अपने बाप की वसीयत को पूरा करेगा। अगर बाप वसीयत करके जाए कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना है, तो बेटे के ऊपर जरूरी है बाप ने जो कुर्बानी की वसीयत की है वो पूरा करे। जब इंसान की वसीयत का ये हाल है, बाप वसीयत कर दे, उसकी वसीयत को पूरा करना जरूरी होता है। मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, इसकी वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। फरमाया जा रहा है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हम इंसानों को वसीयत कर रहे हैं कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। पहली तकलीफ, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, दुनिया के अंदर जो माँ उठाती है कोई बाप नहीं उठाता है, कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने तुझे तेरी माँ अपने पेट के अंदर रखती है, 9 महीने औलाद अपनी माँ के पेट के अंदर है, और ये माँ अपने घर के बर्तन भी साफ कर रही है, हालत हमल में ये अपने शौहर के कपड़े भी धो रही है, ये अपने घर की झाड़ू भी लगा रही है, ये अपने घर की धुलाई भी कर रही है, ये घर के काम भी कर रही है। और इसका बेटा, इसकी बेटी इसके पेट के अंदर है, पेट के अंदर हड्डियां भी बन रही हैं, गोश्त भी बन रहा है, आंखें भी बन रही हैं, पैर भी बन रहे हैं, कान भी बन रहा है, नाक भी बन रही है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9
महीने तुझे तेरी माँ ने अपने पेट में रखा। मेरे भाइयों, ये सबसे पहली तकलीफ है। मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जो दुनिया के अंदर माँ उठाती है, कोई बाप नहीं उठाता है। मैं देख रहा हूं कोई आदमी एक पैर तोड़ के बैठा है, फिर वो पलटी मार लेता है। कोई अपने दोनों पैर फैला लेता है। क्यों भाई? क्योंकि हम और आप एक हालत में ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। हम और आप 15-20 मिनट तक, मैं आपसे कहूं अपने हाथों को ऐसे खड़ा कर लें, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरा उस माँ से पूछो जो 9 महीने तक एक ही कंडीशन में, एक ही हालत में, एक ही कैफियत में, एक ही सिचुएशन में अपनी औलाद को उठाए हुए है और बेचारी सारा काम भी घर का कर रही है, उस माँ का क्या हाल होगा। अल्लाह फरमाता है हमालत उम्मुहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ उसने उसके वजन को उठाया। ये पहली तकलीफ है। दूसरी तकलीफ जो माँ उठाती है, कोई बाप नहीं उठाता है। ववदअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ जन्म भी देती है। कोई बाप जन्म नहीं देता है, बल्कि जन्म माँ देती है। अरे बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, आज मेरे घर में लड़का पैदा होने वाला है, आज मैं बाप बनने वाला हूं। वो तो हॉस्पिटल के बाहर मिठाई का डिब्बा लेकर के खड़ा है। जरा उस माँ से सवाल करो, जरा उस माँ से पूछो जो हॉस्पिटल के अंदर है, जो आईसीयू के अंदर है, जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है, जिस पर कयामत गुजर रही है। ववज़अतहु कुरहा, बाप तो खुश हो रहा है कि आज मुझे लड़का पैदा होने वाला है, आज मुझे लड़की पैदा होने वाली है। जरा उस माँ से देखो, जरा उस माँ से सवाल करो कि उस पर क्या गुजर रही है, मौत और जिंदगी से लड़ रही है। और कितने वाकयात आपके खेदूपुरा के होंगे, आपके मऊ के होंगे, आपके मोहल्लों के होंगे कि बच्चे को जन्म देते देते माँ का इंतकाल हो जाता है, वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और माँ अपनी जान से हाथ धो बैठती है। ववज़अतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ जन्म देती है। कोई बाप जन्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, जन्म देने वाली यही माँ होती है। तो ये दूसरी तकलीफ है जो सिर्फ माँ उठाती है। और तीसरी तकलीफ वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा, दूध पिलाती है, ये भी माँ पिलाती है, दूध पिलाने का काम भी माँ करती है, कोई बाप दूध नहीं पिलाता है। और एक मसला याद रखो, अगर बीवी अपने शौहर से कहे मैं तेरे बेटे को दूध पिला रही हूँ, मैं तेरी बेटी को दूध पिला रही हूँ और मुझे दूध पिलाने का पैसा चाहिए, तो शौहर के ऊपर जरूरी है कि वो अपनी बीवी को दूध पिलाने का पैसा दे। लेकिन कौन सी ऐसी औरत होगी, कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद को दूध पिलाने के लिए पैसा मांगे? तो मेरे भाइयों, माँ का जो मकाम है, माँ का जो मर्तबा है, वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। क्योंकि 3 ऐसी तकलीफें जो सिर्फ माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता है। ये माँ बाप का मकाम है जो इस्लाम ने दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाप ये जन्नत का बीच का दरवाजा है और माँ के कदमों के पास जन्नत है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आपसे जिहाद में जाने की इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, आप मुझे जिहाद में जाने की इजाजत दे दीजिए। आपने फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? कहने लगा हाँ। आपने फरमाया फलज़महा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलैहा, आए जिहाद की इजाजत लेने वाले, आए जिहाद का मुतालबा करने वाले, जा अपनी माँ के पास चला जा, फलज़महा, और अपनी माँ से चिमट जा, अपनी माँ को पकड़ ले। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलैहा, क्योंकि जन्नत ये माँ के कदमों के पास है। और एक हदीस में आता है तहत रिजलैहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला ने माँ बाप को इतना ऊंचा मकाम दिया कि फरमाया माँ के कदमों के पास जन्नत है। और बाप के बारे में फरमाया कि बाप ये जन्नत का बीच का दरवाजा है। यानी मेरे भाइयों, जो दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को राजी नहीं कर पाया, जो दुनिया के अंदर अपनी माँ को राजी नहीं कर पाया, अपने बाप को खुश नहीं कर पाया, मुझे बताएं वो जन्नत में कैसे जा सकता है? आइए एक हदीस सुन लीजिए।
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ ایک بد دعا تھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کس کے بارے میں آپ یہ جملے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ادرک ابویہ عند الکبر، کوئی اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو اگر بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اپنے لیے جنت نہ بنا پائے تو ایسا آدمی دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ ماں باپ ہماری جنت ہے، یہی ماں باپ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اکبر الکبائر قرار دیا، بڑے گناہوں میں سے گناہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑے گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کا پارٹنر بنا لینا، اس کا ساجی بنا لینا، اس کا شریک بنا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بڑا گناہ کیا ہے؟ دوسری چیز وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کون سا عمل ہے؟ صحابہ اکرام کے سوال بھی کیسے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ہمارے اور آپ کے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی رمضان میں ایک صاحب نے سوال کیا مولانا صاحب یہ بتائیں حضرت موسیٰ کی امی کا کیا نام تھا؟ یہ ہمارے اور آپ کے سوال ہیں۔ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ صحابہ اکرام کے سوال دیکھیے۔ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں صاحب کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں عصر کے ٹائم اور عصر پڑھ رہے ہیں مغرب کے ٹائم، ایسے بھی معاملہ ہے۔ کچھ لوگ اتنے بزی ہیں کہ انہیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، جب عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورے دن کی نمازوں کو ٹرکاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز وقت پر پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں پر فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، پہلی چیز نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آئے مئو کے لوگوں یہ مسئلہ آپ بھی سن لیجئے، ماں باپ اگر آواز دے، ماں باپ اگر بلائیں تو ماں باپ کی آواز نفلی عبادت پر مقدم ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ آپ کو بلائیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں نفلی نماز، آپ کو نماز توڑنا پڑے گی اور ماں باپ کی بات سننا ہوگی۔ جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کون جریج؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جریج بڑا نیک آدمی تھا، اور جنگل کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی کٹیا تھی، اور اپنی کٹیا کے اندر یہ بس اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے،
जुरैज की माँ ही दरवाजे पे दस्तक देती है और बाहर से आवाज लगाती है जुरैज, लेकिन जुरैज नमाज पढ़ रहा है। अब वो कशमकश के अंदर मुब्तला हो गया, अल्लाह मैं क्या करूं, नमाज पढ़ूं या नमाज को तोड़कर अपनी माँ की बात सुनूं। आय अल्लाह मैं क्या करूं, नमाज को जारी रखूं, मेरी माँ मुझे बाहर आवाज दे रही है, या मैं नमाज को तोड़कर अपनी माँ की बात सुन लूं। जुरैज नमाज पढ़ता रहा, उसने अपनी नमाज नहीं तोड़ी, नमाज पढ़ता रहा। माँ चली गई। दूसरे दिन आई, फिर आवाज लगाई जुरैज। जुरैज दूसरे दिन भी नमाज पढ़ रहा है, फिर उसी कशमकश में मुब्तला हो गए। आय अल्लाह क्या करूं, नमाज को तोड़ दूं या नमाज जारी रखूं। उसने नमाज को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और उसने अपनी नमाज को जारी रखा, यहां तक कि उसकी मां फिर चली गई। उसकी मां तीसरे दिन आती है, आवाज देती है जुरैज, और तीसरे दिन भी जुरैज नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज के अंदर ही लगा रहा और उसने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। माँ को गुस्सा आया और उसने अपनी औलाद, उसने जुरैज को ये बद्दुआ दे दी, तुझे तब तक मौत ना आए जब तक कि तू किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। जुरैज की माँ ने बद्दुआ दी, तुझे तब तक मौत ना आए जब तक कि तू किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले, और उसकी माँ ये बद्दुआ दे करके चली गई। अब मेरे भाइयों देखिए, माँ की बद्दुआ का असर भी होता है। हमारी और आपकी घरों की खवातीन कभी कभी गुस्से में आकर अपने बच्चों को बद्दुआ दे देती है, तू मर जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तदउ अला औलादिकुम, अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो। तो जुरैज की माँ ने बद्दुआ दी, और क्या बद्दुआ दी, तुझे तब तक मौत ना आए जब तक कि तू किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। और जुरैज की माँ की बद्दुआ का असर भी हुआ। एक औरत जुरैज के पास आई और कहने लगी, आए जुरैज मेरे साथ जिना करो। जुरैज तो बड़ा नेक आदमी था ना। जुरैज ने इनकार कर दिया, औरत ने मजबूर किया, लेकिन जुरैज ने इनकार कर दिया। और उस औरत ने सोचा मैं जुरैज को पूरे इलाके में बदनाम कर दूंगी। एक चरवाहे के पास जाती है और अपने जिस्म को उस चरवाहे के हवाले कर दिया, और उस चरवाहे ने उस औरत के साथ हम बिस्तरी की। जब हम बिस्तरी करने के बाद और हमल ठहर जाता है, और कुछ दिन के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, वो औरत उस बच्चे को लेकर बस्ती के अंदर आई और गांव वालों से कहा, आए गांव के लोगों, आए बस्ती के लोगों, तुम जिस जुरैज को बड़ा नेक समझते हो, बड़ा दीनदार समझते हो, उसने मेरे साथ ये हरकत की है और ये बच्चा जुरैज का बच्चा है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया और जुरैज के जंगल में आए और उसका जो फूस का मकान, मिट्टी का मकान बना हुआ था, उस मकान को तोड़ दिया। जुरैज ने कहा, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। कहा जुरैज, यहां तो इतना नेक बनता हो, तेरी हरकतें इतनी खराब। कहा क्या मामला है, मुझे मसला तो बताओ। कहा जुरैज, फला औरत ये दावा करती है उसके पेट से जो बच्चा हुआ वो तेरी औलाद है। कहा उस बच्चे को लाओ। बच्चे को लाया गया। जुरैज ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उस बच्चे से सवाल किया, ये बता कि तेरा बाप कौन है, ये बता कि तेरा बाप कौन है। अल्लाह के नबी हदीस के अंदर फरमाते, बुखारी की हदीस है कि वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, मेरा बाप फला फला चरवाहे। गांव वालों के सामने, बस्ती वालों के सामने ये वाजे हो गया, जुरैज तो बेचारा नेक आदमी है, गलती इस औरत की है जिसने जुरैज पर इल्जाम लगाया है। गांव के लोग कहने लगे, बस्ती के लोग कहने लगे, आए जुरैज हमसे गलती हो गई और हमने तुम्हारे जो इस मकान को तोड़ा है, कहो तो हम इसे सोने का बनवा दें। कहा नहीं, जैसा मिट्टी का था वैसा ही बनवा दो। तो इससे यह मालूम चला कि मां की बद्दुआ का असर भी होता है।
علماء اس حدیث سے اس واقعے سے استدلال یہ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کے مکان کو توڑ دے، کوئی کسی کی دیوار کو توڑ دے، تو جس نے توڑی ہے اس کے لیے یہی بدلہ ہے کہ جیسی اس کی تھی ویسی ہی بنا دے. اگر اینٹ کی بنی ہوئی تھی تو اینٹ کی بنا دے، اگر مٹی کی بنی ہوئی تھی تو مٹی کی بنا دے، اگر پھوس کی بنی ہوئی تو پھوس کی بنا دے. اور یہ بھی مسئلہ نکالا گیا ہے کہ اگر ماں باپ بلائیں، ماں باپ حکم دیں، تو ماں باپ کے حکم پر نفلی عبادت انجام نہ دینا بھی جائز ہے، درست ہے. آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں بلائے آپ جائیے نماز چھوڑ دیجئے، باپ بلائے آپ نماز چھوڑ دیجئے اور ماں باپ کی بات سنیے، تو نفلی عبادت پر ماں باپ کا حکم مقدم ہے. یہ ماں باپ کا مقام ہے میرے بھائیوں. اور مجھے بتائیں میں ماں باپ کا مقام بتانے کے لیے آپ کے سامنے اور کیا کیا بیان کروں. ارے ماں باپ کا مقام تو یہ ہے، اگر وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینا پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، حضرت اسماعیل سے ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو کہیں کام سے نکل گئے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا یہ بتاؤ گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ بیوی کہنے لگی گاڑی اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کا کھا لے تو شام کے لالے، شام کا کھا لے تو صبح کے محتاج. حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارا شوہر آ جائے، جب اسماعیل آ جائے تو ان سے یہ کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لیں. حضرت اسماعیل آئے، بیوی نے کہا ایسے ایسے بزرگ آئے تھے اور وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ آپ اپنی چوکھٹ کو بدل لیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. لہٰذا حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا، دوسری لڑکی سے شادی کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد پھر آئے، حضرت اسماعیل کے دروازے پہ دستک دی، لیکن حضرت اسماعیل گھر کے اندر موجود نہیں تھے. اپنی بہو سے پوچھا، حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ گھر کے اندر گزر بسر کیسا چل رہا ہے، گرہستی کیسی چل رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے الحمدللہ بہت اچھی. کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. کیا پیتے ہو؟ زمزم کا پانی پیتے ہیں اور گوشت اور زمزم، الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے. کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں، جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اپنی چوکھٹ کو نہ چھوڑیں. جب حضرت ابراہیم آئے اور اسماعیل آئے اور بیوی نے یہ معاملہ بتایا، کہا وہ کوئی اور نہیں میرے ابو ابراہیم تھے اور مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں بلکہ اپنے نکاح کے اندر رکھوں. تو یہ معلوم چلا اگر باپ کہہ دے اس کو طلاق دو، طلاق دینا پڑے گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ باپ بھی حضرت ابراہیم کی طرح ہو، ایسا باپ ہو جو ابراہیم کی طرح دور اندیش ہو، ایسا باپ ہو جو عمر فاروق کی طرح دور اندیش ہو. لیکن میرے بھائیوں، ماں باپ کا اپنا مقام مسلم ہے، ماں باپ کا اپنا احترام مسلم ہے. حضرت اویس القرنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ان کو جو مقام ملا، ان کو جو مرتبہ ملا، اویس القرنی کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا. حضرت اویس القرنی یمن کے رہنے والے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے دور میں ہی اسلام لے آئے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کی بیچاری ماں بوڑھی تھی اور یہ اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار تھے کہ یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے نہیں آئے. لیکن اللہ کے نبی کو خبر مل گئی تھی کہ آپ کے ایک مسلمان ہیں، ان کا نام اویس القرنی ہے اور اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آ پائے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ، سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے جو قبیلہ مراد کی شاخ قبیلہ قرن سے ہے، اور جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا. کیوں؟ لو اقسم علی اللہ لابر، جب وہ کوئی بھی اللہ پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن رکھی تھی. جب بھی یمن سے لوگ آتے، حضرت عمر یمن کے لوگوں کو ضرور اپنے پاس جمع کرتے اور ان سے سوال کرتے کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟
حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، ہجرت کا 22واں سال ہے، یمن سے کچھ لوگ آئے، حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی نام کا آدمی ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں اویس القرنی ہوں۔ کہا جو قبیلہ مراد کی شاخ قبیلہ قرن سے؟ کہا ہاں۔ آئے اویس تمہیں برس کی بیماری ہو گئی تھی؟ کہا ہاں لیکن اب وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نشان موجود ہے۔ کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے اویس ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کر دو۔ حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آپ تو خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور میں تابعی ہوں، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے عمر آپ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے اور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے اویس میرے نبی نے فرمایا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو اقسم علی اللہ لابر۔ اویس جب کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ آئے اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا اویس القرنی کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ تو میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اپنی سروں کی دستار بنا لو، اپنے ماں باپ کی مسکراہٹ بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا چین بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا اطمینان بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی تسلی بن جاؤ، کیونکہ یہی ماں باپ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، وہ یہ حدیث غور سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور ہمارے گھروں کے اندر لوگ بیمار ہیں تو غور کریں کہ آج ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو جواب یہ ہوگا آج ماں باپ راضی نہیں ہے، آج اولاد ماں باپ کو ستا رہی ہے، ان کو تانے دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ارے ماں باپ کا نافرمان جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو ستانے والوں سنو، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا، جنت کی خوشبو تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ، تین لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تین لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور ان تین لوگوں میں ایک وہ ہوگا جو المنان، احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا۔ آج ہم اور آپ بڑا احسان جتاتے ہیں، بھول گئے ہم نے آپ کی مدد کی تھی جب تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، بھول گئے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا۔ احسان کرنے کے بعد احسان جتانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، آج ہمارے اور آپ کے یہاں شراب پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے مئو کے اندر پھر بھی غنیمت ہے، آپ جائیے مغربی اتر پردیش کے علاقے میں، آپ جائیے گجرات وغیرہ کے علاقے میں اور راجستھان کے علاقے میں، آپ کو مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت شرابی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب پینے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو شراب پینے والا ہوگا۔ اور تیسرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کون ہے؟
تیسرا وہ آدمی ہے جو ماں باپ کو ستایا کرتا تھا، جو ماں باپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو ماں باپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں چھپا لو۔ تو یہ ماں باپ کے کچھ حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ابھی میری تقریر پوری نہیں ہوئی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میری تقریر ختم ہو گئی، یہ تو وہ حقوق ہیں جو اولاد کے اوپر ہیں۔ اب میں کچھ حقوق وہ بھی بتاتا ہوں جو ماں باپ کے اوپر ہیں۔ ماں باپ، ایسا نہیں کہ صاحب صرف اولاد اپنے حق ادا کرے گی، ماں باپ بے نیاز ہے، نہیں، جس طریقے سے اللہ نے ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر کچھ فرض ایسے ہیں بچوں کے جو ماں باپ کو بھی ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، دولت، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے اولاد کا مقام کیا ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے ہاتھ مچلتے ہیں، کوئی ہوتا ہماری انگلی پکڑ کر کے چلنے والا، کوئی ہوتا ہمیں ابو کہنے والا، امی کہنے والا۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کے کچھ حقوق بنائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو نیک بنائے۔ میرے بھائیوں، اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد دیندار ہو، اس کی اولاد نمازی ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد دیندار ہو، سب سے پہلے آپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا۔ یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے آپ ببول اگائیں اور آپ کو آم ملے، نہیں۔ اگر ببول اگایا ہے تو ببول ہی ملے گا، آم نہیں ملے گا۔ آپ جیسے ہیں آپ کو اولاد بھی ویسی ہی ملے گی۔ یہ الگ بات ہے 100 میں 1-2% کبھی برے گھر میں، بددین لوگوں کے گھر میں بھی دیندار اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو گئے، شاز ہے، لیکن زیادہ تر اگر ماں باپ نیک نہیں ہے میرے بھائیوں، اولاد بھی نیک نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ خود نیک بنیے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت موسیٰ اور خضر ایک گاؤں کے اندر گئے، بستی کے اندر گئے، اور بستی والوں سے کہا، آئے بستی والوں ہماری خدمت کرو، ہمیں کھانا دو۔ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، بستی والوں نے کھانا دینے سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، اور وہ دیوار گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، آئے خضر، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا ہے، آپ نے فری میں ان کی دیوار کیوں صحیح کر دی؟ آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے، تھوڑا بہت پیسہ لے لیتے۔ حضرت خضر نے جو جواب دیا، آئے میرے بھائیوں غور سے سنو، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، اور میری وہ بہنیں جو ابھی تک کنواری ہیں وہ بھی سنیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اور ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اسی لیے میں نے اس کی دیوار کو صحیح کر دیا، کیونکہ ان کا باپ بڑا دیندار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بِصِلَاحِ أَبِيهِمَا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیا۔ اگر دیوار گر جاتی تو نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا، اور گاؤں کے لوگ، بستی والے لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن ان کا باپ دیندار تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے، اور جب یہ جوان ہو جائیں گے تب ان کو ان کا خزانہ مل جائے۔ تو معلوم یہ چلا، اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی اولاد بھی نیک ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز، اور ان کا بیٹا بغل میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں من اجل ذالک یا بنی، آئے میرے بیٹے، یہ تیری وجہ سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تیرے بہتر مستقبل کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اور یہی قرآن کی آیت پڑھتے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے آپ نیک بنیں۔ آپ اگر جوان ہیں تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ میری ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر مرد کی جوانی اس کی بیوی کی امانت ہے، اور ہر خاتون کی جوانی اور ہر خاتون کی زندگی اس کے شوہر کی امانت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی شادی سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فحاشی قدم قدم پر ہے، ہر گھر میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اپنی عزت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، تبھی آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ اور یہ حق ماں باپ کے اوپر شادی سے پہلے ضروری ہے کہ ماں کو چاہیے وہ نیک بنے اور باپ کو چاہیے کہ وہ نیک بنے۔ اولاد کا ایک حق باپ کے اوپر اور ہے، شادی سے پہلے ہے، وہ کیا ہے کہ آپ شادی کرنے والے ہیں۔ شادی کا مطلب صرف جسمانی سکون ہی نہیں ہے، بلکہ آپ جس لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنائیں گے اس سے آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ لڑکی صرف آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچوں کی ماں ہوگی۔ آپ اپنی بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کی ماں کیسی لے کر کے آ رہے ہو، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں لے کر کے آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ آپ نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، اور بیٹی اپنی ماں کو تانا دے کہ آپ میرے لیے اچھا باپ، آپ نے میرے لیے اچھے باپ کو سلیکٹ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، شادی سے پہلے نیک لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ، نیک لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین، چار چیزیں دے کر کے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، ولحسبہا، کس خاندان کی ہے، کیا برادری کی حسب و نسب کیسا ہے، ولجمالہا، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، ولی دینہا، کتنی زیادہ دیندار ہے، فاظفر بذات الدین، دیندار کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، اور بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ جس لڑکے سے شادی کرے یا اس کا جو ولی ہو وہ یہ دیکھ لے کہ لڑکا نیک ہے یا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، جب نیک لڑکے کا رشتہ آ جائے اور وہ دیندار و نماز کا پابند و اخلاق والا ہو، آپ نے فرمایا فزوجوا، شادی کر دو۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، لڑکا پیسے والا ہے یا نہیں ہے، لڑکے کی فیملی کتنی بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی جہیز ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ لڑکی سے پیسہ مانگنا اور بائک مانگنا یہ جہیز ہے، ٹھیک ہے، یہ جہیز ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، اس سکے کا دوسرا پہلو ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آج کل لڑکی والے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں۔ لڑکا ایسا ہونا چاہیے جس کی سرکاری نوکری ہو، جس کا کاروبار بڑا ہو، جس کا گھر بڑا ہو، جس کے بھائی بہن کم ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بھی آج ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے۔ نیک لڑکے بیچارے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچارے غریب ہیں، 10-15 ہزار روپے کماتے ہیں،
نہیں صاحب لڑکا داڑھی والا ہے چلے گا نہیں, لڑکا داڑھی والا ہے چلے گا نہیں, داڑھی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ آج کل لڑکیاں داڑھی والے لڑکوں سے شادی نہیں کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں جتنے مرد ہیں سب داڑھی رکھ لیں, سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ سارے لوگ اگر داڑھی رکھ لیں تو مسئلہ ہی ختم, پھر کون بچے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا, صبح تک آئے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی دیکھیں کہ لڑکا نیک ہے شادی کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے مدین پہنچے, دیکھا دو لڑکیاں کنویں کے پاس کھڑی ہیں, کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مرد جب تک اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہوں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا اور ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا. مفسرین لکھتے ہیں یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. جب یہ اپنے باپ کے پاس گئیں, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور حضرت شعیب کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک معاملہ ہوا ہے, ایک نوجوان نے بڑا سا پتھر ہٹایا, ہم نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا, آئے ابو جان آپ ایسا کریں اس کو کچھ اجرت دے دیں, کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں. حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ. اب ایک لڑکی بلانے آ رہی ہے, اور کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمشی علی استحیاء, بڑے شرماتے ہوئے آئی. آئے ہائے ہائے, اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا. اس لڑکی کا نام کیا تھا اللہ نے تو یہ بھی نہیں بتایا. وہ لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی. اللہ نے اس لڑکی کی خصوصیت بتائی, اس لڑکی کا امتیاز بتایا, اس لڑکی کی کوالٹی بتائی. تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی. معلوم یہ چلا لڑکی کا سب سے بڑا گہنا, سب سے بڑا ہار, سب سے بڑا زیور اس کی شرم و حیا ہوتی ہے. اور جس لڑکی سے شرم و حیا نکل جائے اس لڑکی کا یعنی اس لڑکی کے اندر سے سب کچھ نکل گیا. تمشی علی استحیاء, بڑے شرماتے ہوئے آئی. اور کہا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ گئے, حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پورا معاملہ حضرت موسیٰ نے بیان کیا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہوں, مجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا, ایک مرڈر ہو گیا تھا, میں بھاگ کر کے آ رہا ہوں. حضرت شعیب نے سنا اور کہا موسیٰ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں. کہا کیسا آفر؟ آئے موسیٰ آپ ایسا کریں میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں, میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں, اور شرط پر شادی کریں کہ 8 سال آپ میری خدمت کریں گے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا کوئی لڑکا نہیں ہے, 2 ہی لڑکیاں ہیں, آپ میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں اور شرط پر کریں کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے. اگر 10 سال اور کر لیں یعنی 2 سال اور بڑھا کر 10 سال پورے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن 8 سال تو کرنا ہی کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے. اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آئے نوجوانوں غور سے سنو, آئے بزرگوں نو غور سے سنو. حضرت شعیب نے یہ نہیں پوچھا آئے موسیٰ کتنا کماتے ہو, آئے موسیٰ گھر کتنا بڑا ہے, آئے موسیٰ پیسہ کتنا ہے. ارے یہ تو مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے, لٹا لٹایا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, لیکن دیندار ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کر دیا. معلوم یہ چلا دیندار لڑکا مل جائے, اخلاق مند لڑکا مل جائے, میرے بھائیوں دیر نہ کرو اور اپنی بچیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے کر دو. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے نیک مربی اور مربیہ کا انتظام کرے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں لے کر کے آئے. تیسری چیز میرے بھائیوں, جب میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں نا تو ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ. اور میاں بیوی ہونے کے ناطے وہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. شریعت کے اندر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دعا بتائی گئی ہے, وہ دعا پہلے پڑھ لی جائے. آج دنیا کے اندر بے شمار طریقے ہیں, انٹرنیٹ پر
آپ دیکھیے کس طریقے کی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں. شریعت نے طریقہ بتایا ہے بیوی سے ملنے کا, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک دعا بتائی گئی ہے. جب بیوی کے پاس جاؤ اور جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. آئے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اپنی اولاد کے لیے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ لو. اللہ کے نبی فرماتے جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے, نہ تو شیطان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے. مجھے بتائیے ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اکثر تو شادی شدہ ہے, کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ یہ دعا یاد کی جائے اور یہ دعا پڑھ کر کے میاں بیوی اپنے رشتے کو اور اپنے تعلقات کو قائم کریں. ہماری شریعت مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے بیوی سے ملنے کا بھی طریقہ بتایا. مسلمان ہے, ہمیں ہر کام ویسے کرنا ہے جیسے قرآن و سنت ہمیں بتاتی ہے. تو میرے بھائیوں, اپنی بیوی سے ملنے کا طریقہ ہے, دعا ہے, وہ دعا بھی یاد کر لیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اب شادی ہو گئی, شادی کے بعد اب کیا ہوگا بھائی؟ بچہ ہوگا نا. اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو, اور صرف اولاد نہ مانگو بلکہ نیک اولاد مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کون سی دعا؟ ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما, اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے, نیک بیٹا عطا فرما دے. صرف بیٹا نہ مانگو, صرف بیٹی نہ مانگو, بلکہ نیک اولاد مانگو, نیک بیٹا مانگو, نیک بیٹی مانگو. حضرت زکریا کو دیکھیے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, عورت باج ہے. سورہ مریم اٹھاؤ, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. آئے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, اور میری بیوی باج ہے. اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد دے دے, اللہ مجھے نیک اولاد دے دے, اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگو. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرو, اور حضرت ابراہیم کی دعا یاد کر لو, ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما. اولاد نہیں, نیک اولاد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. آدمی مر جاتا ہے, عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس سے ثواب پہنچتا رہتا ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وقت تھوڑا کم ہے, تیسری چیز اولاد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو معلوم یہ چلا کہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اب بیوی حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, گربھوتی ہے, میرے بھائیوں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, اپنی بیویوں کا خیال رکھو. جب آپ کی بیویاں حالت حمل میں ہوں اور دن کے مقابلے ان کی صحت پر غور کرو, ان کو اچھی غذائیں دو, ان کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرو. دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے وہ باپ جس کے پاس استطاعت ہو اور حالت حمل میں اپنی بیوی کو اچھی غذا نہ کھلا پائے, اپنی بیوی کو اچھا لقمہ نہ کھلا پائے, اپنی بیوی کو اچھا کھانا نہ دے پائے. استطاعت ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے ایسا آدمی, دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے ایسا باپ, کیونکہ اس عورت کے پیٹ میں تیری امانت پل رہی ہے, اس لڑکی کے پیٹ میں تیرا خون پل رہا ہے, تیرا بیٹا اور بیٹی پل رہے ہیں. لہٰذا اپنی بیوی کا خیال رکھو میرے بھائیوں جب وہ حالت حمل میں ہو, یہ بھی ضروری ہے. اب بچہ ہو گیا ہے,
اب اپنے بچے کا اچھا نام رکھو. اور کیسا نام رکھو؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. کون سے نام ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. اپنے بچوں کے ایسے نام رکھو. پاکستانی سیریل دیکھ کر کے نام نہ رکھو. پاکستانی سیریل چل رہے ہیں نا ہمارے اور آپ کی یہاں، لوگ اب پاکستانی سیریل دیکھ کے نام رکھتے ہیں. کوئی ایک ابھی کوئی فلم آئی تھی ترکی کی جس میں تلواریں وغیرہ بہت، کیا نام تھا اس کا بھائی؟ مجھے تو نام یاد نہیں آ رہا ہے. کسی کو نام یاد ہے؟ جی یہی نام جو انہوں نے بتایا ہے. لوگ اس نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھ رہے ہیں، ان کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھ رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو یہ سیریل دیکھ کر کے نام نہیں رکھنا ہے. ہمیں اور آپ کو پاکستانی ڈرامے دیکھ کر کے نام نہیں رکھنا ہے. اپنے علماء سے ملیے، اپنے محلے کے جو آپ کے کوئی تعلقات میں کوئی عالم دین ہے ان سے ملیے اور کہیے کہ ہمارے گھر میں لڑکا یا لڑکی ہوا ہے اور ہمیں اپنے بچے کا نام رکھنا ہے. کوئی اچھا نام آپ سلیکٹ کر کے دیں یا 2-3 نام دیں، اس میں ہم کو جو اچھا لگے گا ہم وہ رکھ لیں گے. بہرحال اپنی مرضی سے نام نہ رکھیں، ایسا نام رکھیں جو اچھا ہو، جس کا کوئی معنی ہو. عبداللہ عبد الرحمن رکھے تو بہت اچھا ہے، یا جو نبیوں کے نام ہو، نوح رکھ لیں، عیسیٰ رکھ لیں، موسیٰ رکھ لیں، ابراہیم رکھ لیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تیسرا بیٹا ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھی ان سے ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے اور میں اس کا نام اپنے دادا ابراہیم کے نام پر رکھوں گا. اللہ کے نبی نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. حضرت ابو موسیٰ شری کا جب بیٹا ہوا وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. تو انبیاء کے نام رکھیے، ایسے نام رکھیے جو اللہ کی صفت ہو. اس سے پہلے عبد لگا دے. اللہ کی ایک صفت رحمان ہے، عبد لگا دیجیے، عبد الرحمان ہو گیا. اللہ کی ایک صفت رحیم ہے، عبد لگا دیجیے، عبد الرحیم ہو گیا. اللہ کی ایک صفت ودود ہے، عبد الودود کر لیجیے. اچھے نام ہے تو ایسا نام رکھیے جس کا کوئی مطلب ہو. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کوئی نام پسند ہے اور وہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا ہے. تو اگر آپ کو مطلب نہیں پتا ہے تو پہلے علماء سے پوچھئے. اگر وہ کہے کہ نام رکھنے کے قابل ہے ٹھیک ہے رکھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہے یہ نام کا مطلب صحیح نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ نام نہ رکھا جائے. یا ایسا نام نہ رکھیں جو غیر مسلموں کے لیے خاص ہو. ایسا نام بھی رکھنا میرے بھائیوں درست نہیں ہے. یا ایسا نام نہ رکھے جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو. جیسے بہت سے لوگ اپنا نام رکھتے ہیں عبد العلی، علی کا غلام، حرام ہے، شرک ہے ایسا نام. کچھ لوگ نام رکھتے ہیں گنج بخش، بابا گنج کا دیا ہوا، بابا گنج کا بخشا ہوا. یہ نام جائز نہیں ہے. عطا بخش، بخش کا دیا ہوا، بخش کا عطا کیا ہوا. میرے بھائیوں ایسا نام بھی جائز نہیں جس کے اندر شرک پایا جا رہا ہو. ایسا نام رکھنا جائز اور درست نہیں ہے. تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے، ایسا نام رکھیے جس کا معنی اچھا ہو، جس کا مطلب اچھا ہو. ماں باپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے. اور لڑکا اگر پیدا ہوگا تو کتنے جانور کرنا ہے؟ 2 جانور. اور لڑکی پیدا ہوگی تو 1 جانور. اب سوال یہ ہے کہ صاحب 7ویں دن نہیں کر پائے تو؟ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر پائے تو 14ویں دن کر لے یا 21ویں دن تو کر ہی لے. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بہتر بات یہ ہے کہ عقیقہ جو سنت ہے کرنا وہ 7ویں دن ہے. اگر 7ویں دن کوئی نہ کر پائے پھر جب اس کو آسانی ہو کر لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی 7ویں دن عقیقہ کر لے. نہیں مولانا صاحب ابھی بیوی کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، ابھی بچہ ICU میں ہے، ابھی بیوی ہاسپٹل سے نہیں آئی. ارے بھائی آپ سے کون کہہ رہا کہ بہت تگڑا انتظام آپ کریے؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ پورے خاندان کو اور پورے کھیدو پورا کو بلائیے؟ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں جانور کاٹیے اور خود بھی تھوڑا سا کھا لیجئے، لوگوں کو کھلا دیجئے، اتنا کافی ہے. آپ 2 جانور کاٹ لیں، اگر لڑکا ہوا ہے، لڑکی ہوئی 1 کاٹ لیں اور گوشت ادھر ادھر پہنچا دیں، تھوڑا خود کھا لیں، عقیقہ ہو گیا. ہم نے اور آپ نے عقیقوں کو بھی بہت بڑا بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا. نہیں میرے بھائی، تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب بچہ ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرے.
اور جس دن عقیقہ کریں 7ویں دن اپنے بچے کے سر کے بالوں کو منڈوا دیں اور اس کا وزن کریں. جتنا وزن اس کے بالوں کا ہوگا اس وزن کے مطابق چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. کتنا وزن ہوگا بھائی بچے کا؟ بچے کے بالوں کا میرے حساب سے بہت ہوگا 5 گرام 6 گرام, سارے بہت ہوگا 10 گرام. اور 10 گرام چاندی کتنے کی ہوگی؟ 500-600 روپے کی ہوگی. تو اس کو غریبوں میں بانٹ دیں. تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ 2 چیزیں اور رہ گئی ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں. ماں باپ کے اوپر اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اسلامی عبادتیں سکھائیں. ماں باپ اپنی اولاد کو نمازی بنائے, مسجد میں لے کر کے آئے, جلسہ ہو تقریر ہو اپنے بچوں کو لائیں سنائیں. دیکھو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کے؟ کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے 60 سمجھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ رکھا. جب 60 کے ہو جاؤ منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, اب 60 والے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں. یہ 7 ہے. فرمایا جا رہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو, لیکن مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ. کیونکہ 3 سال آپ نے اس کو نماز کا حکم دیا, 1000 دن تک آپ اس کو نماز کا حکم دیتے رہے اور تب بھی وہ نمازی نہ بن پایا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے, شیطان اس کے اوپر غالب ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر مسجد میں لے کر کے آؤ, لیکن اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو. ہم تم سے پیسہ نہیں مانگتے ہیں, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, بلکہ ہم تو خود تمہیں رزق دینے والے ہیں, ہم تو تمہیں خود کھلانے پلانے والے ہیں. تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کو بتاؤ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اپنی بیٹی کو بتاؤ لڑکوں سے مصافحہ نہیں کیا جاتا ہے, غیر مسلموں سے گلے نہیں ملا جاتا ہے. اپنے لڑکوں کو بتاؤ لڑکیوں سے مصافحہ نہیں کیا جاتا ہے. ان کو بتاؤ کہ ٹخنے کے اوپر پجامہ پہنا جاتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرو, ان کو بتاؤ جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کر کے جاؤ, جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ, سلام کرو. بیت الخلاء میں جانے کی یہ دعائیں, نکلنے کی یہ دعائیں. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو اسلامی عبادتیں سکھاؤ, اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھاؤ. اپنے بچوں اپنی بچیوں کو بتاؤ پردہ کس کس سے کیا جائے گا, کیسا لباس پہنا جائے گا. ارے اپنے گھر میں بچی کے لیے اسکارف لے آؤ, مصلی لے آؤ. اللہ کے اپنے گھر میں نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ. میرے بھائیوں اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کرو, ان کو بتاؤ کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. ایک لڑکا اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا کل بے یمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, قریب سے کھاؤ. اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. تو اپنے بچوں کو آداب سکھائیں, اسلامی طور طریقے سکھائیں. میرے بھائیوں یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ بھی ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک طریقے سکھائیں, اسلامی آداب سکھائیں. اسی طریقے سے ماں باپ کا یہ بھی حق ہے. میرے بھائیوں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں. ایسا نہیں کہ ایک لڑکے سے زیادہ محبت ہے آپ نے اس کو 10 دے دیا, اور ایک سے تھوڑی کم محبت ہے تو آپ نے 9 دے دیا. نہیں, محبت کے اندر تو فرق ہوتا ہے. محبت ہر کسی کے ساتھ ایک سی نہیں. آدمی کے 10 بیٹے ہیں, ایک سے زیادہ محبت ہوگی, 9 سے نہیں ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جتنی محبت یوسف سے تھی 11 بیٹوں سے اتنی محبت نہیں تھی. اللہ کے رسول کی 9 بیویاں زندہ تھیں آپ کی حیات میں, لیکن آپ کو جتنی محبت سیدہ عائشہ سے تھی اتنی کسی اور سے نہیں تھی. محبت کا معاملہ دل سے ہے, لیکن جب معاملہ دینے کا ہوگا
تو اولاد برابر ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں دیا جائے گا، سب کو برابر۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ زمین وغیرہ دینے کا ارادہ کیا، تو ان کی ماں نے ان سے کہا نعمان ابن بشیر کی کہ آپ ایسا کریں، اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر گواہ بنائیں۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا میں اپنے ایک بیٹے کو اتنا زمین دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اپنے اور بیٹوں کو بھی دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بڑے میں فرق نہ کریں۔ محبت کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے لیکن لین دین میں فرق نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ بیٹا اگر نافرمان ہے، باپ کو مارتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، پھر بھی اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے، اور شریعت ہم سے اور آپ سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے اور آپ کی خواہشیں اور ہمارے اور آپ کے نفس کی کوئی حیثیت قرآن و شریعت کے قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو دینے کے معاملے میں اولاد برابر ہے، کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاں محبت میں تو اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن دینے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں۔ تو یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ کا ایک حق، ماں باپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرے۔ آج آدمی کہتا ہے میں اپنے گھر جاتا ہوں نا تو میرے بچے سہم جاتے ہیں۔ اس میں کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے کہ باپ گھر جائے تو بچے سہم جائے۔ ارے یہ تو دنیا کی سب سے بڑی خرابی کی بات ہے کہ اس کے بچے، وہ باپ دنیا کا سب سے خراب باپ ہے جس کو دیکھ کر اس کے بچے ڈر جائیں، اس کی بیوی ڈر جائے، کیوں آ گئے، اچھا تھا یہ باہر ہی رہتے۔ نہیں، اپنے بچوں سے پیار کرو، اپنے بچوں سے ایسا رشتہ بناؤ، اگر بچوں کو کوئی پریشانی ہو تو بغیر ڈرے آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے ایسا رشتہ بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گزر ہوا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیا ہو، رحمت کو چھین لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں سے پیار کرو، عزیزوں اپنی بچیوں سے پیار کرو۔ آج گھر کے اندر لڑکوں کو تو عزت دی جاتی ہے لیکن لڑکیوں کو نگاہوں سے نیچے رکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب ان لڑکیوں کو باہر والا کوئی محبت کے جھٹکے دیتا ہے اور محبت کا لولی پاپ دکھاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو تو اور اپنے لڑکوں کو تو پیار دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو پیار نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں سے پیار کریں۔ اسی طریقے سے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے۔ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر مائیں بد دعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو۔ تمہیں نہیں پتا تم جس وقت میں بد دعا دے رہے ہو وہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ماں باپ کا یہ بھی حق ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقت دے۔ ماں دن بھر موبائل میں لگی رہتی ہے، باپ آفس میں رہتا ہے، کام کاج میں رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے جیتے جی یتیم نہ بناؤ، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسو کھیلو مسکراؤ، ان کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ کر خوش ہو، اپنے بچوں کو وقت دیا کرو۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ماں باپ ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے اور اولاد کے حقوق کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق
نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ جتنی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔